میں مدینہ یونیورسٹی کلیت الشریعہ کبھی کلاس چھوڑی نہیں تھی، مگر آج کلاس میں بیٹھے لا کی کلاس ہو رہی ہے اور مدینہ ہائی کورٹ کے جج ہمیں پڑھا رہے ہیں. مجھے دیکھا کہ قلم چھوڑ رہا ہے، کیونکہ میں جو لکھتا تھا پھر وہی فوٹو کاپی ہوتے مذکرے آگے چلتے سر، تو بڑی ان میں ایک ہیبت تھی. میں نے عرض کی کہ جی میرا آج دل نہیں لگ رہا. انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں اٹھ کے باہر چلا گیا، بکس رکھی، باہر نکلا. دل تھا کہ مسجد نبوی پہلی صف میں لوگ نماز تو پڑھنے نہیں دیتے، وہاں کے عبادت ویزے پہ مقامی لوگ جگہ سنبھالتے ہیں، کسی عام آدمی کو نہیں آنے دیتے، تو میں نے آج پہلی صف میں نماز جیسے بھی وہ پڑھنی. وہاں پہنچا، باب السلام کی طرف سے انٹر ہوا، 3 آدمیوں کے بعد تھوڑی سی جگہ تھی، ایک آدمی آگے تھا، ایک بچہ بیٹھا تھا. میں بھی بیٹھ گیا تھوڑا سا. کیا دیکھتا ہوں کہ بچے نے ریل پہ، چھوٹی سی عمر ہے، قرآن مجید رکھا ہوا ہے اور آخری 2 سورتیں پڑھ رہا ہے توتلی زبان میں. خیر اذان ظہر ہوئی، ایک نوجوان آیا، لال رومال پہنا ہوا ہے، شماغ اسے کہتے ہیں، سفید کو بترا بولتے ہیں، شماغ لگایا ہوا. وہ آیا، بچے کو پیار کیا، چوما، اس کی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، ریل اٹھا کے رکھی، بچہ پیچھے 2 پلروں کے درمیان چلا گیا. اس نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی، ذکر اذکار کیے، سنتیں پڑھی، بچے کو پیار کیا، کچھ دیا، وہاں بٹھایا، وہ پھر بیٹھ گیا، کچھ کھاتا رہا، کچھ پڑھتا رہا. میں سب کچھ بھول گیا. بس یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، وہ نوجوان آیا ہے، چلا گیا ہے، یا بڑوں کو جگہ نہیں ملتی. نماز عصر میں بھی ایسے، مغرب میں بھی ایسے. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا نوجوان یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا خلی ولی ھذا بینی و بین اللہ، نوجوان یہ میرا رب سے معاملہ ہے، تو اس میں دخل اندازی نہ دے. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں 7 سمندر پار کر کے کتابیں پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا. یہ دنیا، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ثقافت، یہ نئے چہرے، نئے انداز، نئے اطوار، یہ عجیب پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ایسے ہو رہا ہے. خیر وہ دامن چھوڑا کے چلا گیا. عشاء پھر ایسے آیا، پھر پڑی، بچہ پیچھے. میں نے کہا میں اگر 7 سمندر پار اتنے ملک چھوڑ کے آ سکتا ہوں تو میں آج تیرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. کہنے لگا انتظر، انتظار کر. لوگ تھوڑے سے رش کم ہوا، پیچھے ایک جگہ بیٹھ گیا. کہنے لگا میں نے جمعہ پڑھا تھا اور ایک جمعے کا درس سنا تھا. ہماری تو عمریں گزر گئی نا درس سن سن کے. زندگی میں تبدیلی آنی ہو تو 2 لفظ ہی کافی ہوتے ہیں. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. ارے لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. نوجوان کا لہجہ کہتا ہے میں نے جمعہ پڑھا، 15 منٹ کا خطبہ ہے، امام صاحب نے پہلی صف کی اور جماعت کی اہمیت بتائی. میں نے گریبان میں جھانکا، میں تو دکاندار ہوں، آپ کو پتہ ہے وہاں دکانیں اذان کے ساتھ ہی بند ہو جاتی ہیں، لیکن کہتا ہے میں پہلی صف نہیں پا سکتا، پہلی جماعت پا لوں گا، لیکن پہلی صف کا ثواب کب لوں گا؟ کہتا ہے میں نے وہیں ہاتھ اٹھا دیے. دعا کو حقیر نہ جانو، ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لفظ دل سے نکلے. میں نے کہا اللہ میری شادی کروا دے، بیوی نیک دے دے، پہلا بچہ دے دے، تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کبھی پہلی صف نہیں چھوڑوں گا. بچہ ادھر بھی ہے، یہ آج نہیں کھڑے گا تو بتاؤں دے ریٹاں کا کداں پتا لگو. بچہ ادھر بھی ہے، ابھی ملا نہیں. سوچئے ہماری شادی کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، ادھر مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ ماں باپ سے کہتا ہے میں نے جا کے بات کی، ابو امی ہنسنے لگے. حقمار ہے، آپ کو پتا ہے وہاں لڑکے کے پاس حقمار ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی ہماری طرح نہیں، اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ دینا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. کہنے لگا نہیں، لیکن میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے، مدد کریں. کہتا ہے ماں باپ نے میرا تعاون کیا، شادی ہو گئی. میں نے فرسٹ نائٹ اپنی بیوی کو ایک ہی بات بتائی کہ میں نے شادی کیوں کی ہے، اپنے جمعے میں ہونے والا واقعہ، آنے والی تبدیلی، سوچ اور انقلاب. اور وہ جب اس کو بتائی، کہا ہاتھ اٹھا، اس نے ہاتھ اٹھایا، ہم دونوں نے دعا کی، رب سے بیٹا مانگا. کہتا ہے رب نے گود ہری کر دی، اللہ نے پہلا بیٹا دیا، اور بیٹے کے ملنے سے پہلے ہم نے اس کا کمرہ الگ بنایا، ایک دن بھی ساتھ نہیں سلایا. وہاں پہ جتنے بھی اشتہار لگے ہیں، جتنے بھی فلیکس لگے ہیں، مسجد نبوی اور بیت اللہ کے ہیں، وہاں کے ممبر و محراب کے ہیں، اور اندر آڈیو ویڈیو جو کچھ بھی آوازیں ہیں وہ مسجد نبوی کی اذانیں اور وہاں کے ائمہ اور قراء کی تلاوتیں ہیں. بچے کو جاتی ہے ماں فیڈ کرا کے صفائی کر کے پھر وہیں چھوڑ دیتی ہے. بچہ تاکہ ماں باپ سے زیادہ جو ہے الفت اور پیار میں، تاکہ کل کو تنہا کرنا مشکل نہ ہو،
کہتا ہے بچے نے تھوڑی ہوش سنبھالی ہے، ماں نے اس کو ٹھوس غذا دی ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہے اور انگلی میرے ہاتھ پکڑا دی، لے اللہ کے بندے تیرا کیا ہوا وعدہ آج نبھا رہی ہوں، رب نے دعا پوری کر دی۔ کہتا ہے جب میں مسجد نبوی میں لایا، بچے کو وہ والا ماحول مل گیا جو اس کے کمرے میں تھا، اس نے کبھی اجنبی سمجھا نہیں۔ میں دکاندار ہوں، یہ 4 نمازیں مجھے فرض جماعت کے ساتھ پہلی سب میں پڑھا دیتا ہے، میرے لیے جگہ رکھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور فجر کے لیے میں خود پہلے اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ لوگوں یہ بھی اولادیں ہیں اور یہ بھی نیتیں، یہ بھی لوگ ہیں۔ اب سوچئے کل کو یہ بچہ نماز چھوڑنا تو درکنار جماعت چھوڑے گا، جماعت چھوڑنا تو درکنار پہلی سب چھوڑے گا، لیکن ہم ہیں ہی کچھ ایسے، ہر گھر چ ایک ادھا بابا رکھیا ہوں، چل فرض کفایا ادا کریا، جا کے نماز پڑھیا، وہ بھی بچارا باقیاں نو کنگورے کنگورے مار کے تھک جاندہ، آخر تے کہندا اچھا نہیں تو نہیں، تسی اپنی قبرے جانا، میں اپنی قبرے پینا ہے، نہیں تیرا بھی گریبان پکڑا جانا ہے۔ اللہ نے 10 انگلیاں کیوں دی ہیں؟ بابے ہونی نو پوچھیے نا جی بچے کنے جے، کہندے اچھا کلو میں سوچ کے دسنا، گن لواں پہلے، تو جے آکھیے مسیتے کنے لے کے آئے جے، یوں لگتا ہے کہ بابا ہے ہی رنڈوا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اور پوچھ لیں تو نام یاد نہیں ہوتے، تو پھر حل کیا ہے؟ 4 مشکلیں آپ کے رستے میں آئیں گی اگر آج سوچ لیا کہ نمازی بن جائیں۔ پہلی مشکل، چھوٹے ہو تو ماں باپ نہیں پڑھتے۔ احمد پور شرکیہ کے ایک چھوٹے بچے نے خطبہ سنا، سیدھا جیسے یہ چٹیں آئی ہیں نا، میں نے ابھی کسی وجہ سے نہیں پڑھی کیونکہ میں نے وہ دوران میں ہی پڑھ لی۔ اس بچے کا سوال اور تڑپ دیکھ کے وہ بچہ کہتا ہے مولانا آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں، میرا تو ابا بڑا سخت ہے، اس نے میرے کہنے پہ کہا نماز پڑھنی، میں نے ایک دن اسے کہا تھا تو اس نے تو میرے منہ پہ تھپڑ مار کے کہا تھا اوے خبردار تو اس مسیتے نہیں جایا کرنا، یہ تینوں میرے خلاف کر دینا۔ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا سن، تو باپ سے ٹافی مانگے ملتی ہے کہ نہیں؟ کہا ملتی ہے۔ میں نے کہا کوئی خرچی پاکٹ منی مانگے ملتی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے ایک دن ہمیں سکول والوں نے کہا اتنے پیسے لے کے آنے، میرے پاپا کی اتنی دہاڑی بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں روتا روتا ماں سے لپٹ گیا، چپک گیا، ماما نے بابا سے بولا، ابو نے پتہ نہیں جہاں سے بھی لا کے مجھے دے دیے۔ میں نے کہا بیٹا جا آج اپنے ابو کے سینے پہ چپک کے لپک کے اور تڑپ کے رو کے آنسو بہا کے کہ ابو میں مسجد میں جاتا ہوں، لوگ مجھے یتیم سمجھتے ہیں کہ اس کا پاپا ہی نہیں، فلاں کا بابا آ رہا ہے، فلاں کا آ رہا ہے، ابو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ بچہ گیا ہے باپ کے سینے پہ لیٹا ہے، تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے رویا ہے۔ پیو کہندا پت ہویا کی یوں گل تے دس، او ہویا کی یوں؟ کہندا ابا میں یتیم ہو گیا، مینوں سارے نے مسیتے تانا دیتا ہے، تیرا پیو ہی کوئی نہیں۔ ابو تانا نہ کہندا کھلو کیڑا جڑا تینوں تانا دیندا پت، میں انہوں پوچھ لینا۔ اس دن دا پیو بھی نمازی تے پت بھی نمازی۔ تھوڑی کوشش تو کر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے والدین کو مسئلہ ہے جی منڈا ساڈی ہوں کتنے سنتا، وڈا ہو گیا، ویاہ والا ہو گیا، کڑی منڈے والا ہو گیا، ہوں ساڈی سنتا، کوئی بات نہیں، تو چلا جا اپنے بیٹے کو بلا کے سینے پہ لیٹا، آخر تیرا خون ہے۔ ایک دفعہ تو محبت سے کہہ پوتے لوگ مینوں رنڈوا سمجھتے ہیں، اتنے سارے دے بچے ہوں تو میرے نال نہیں، انشاءاللہ تیرا ہوا، تیرا خون ہوا تو تیری مانے گا۔ شوہر بھی بیوی کو، بیوی شوہر کو سمجھائے۔ چلو بیویاں تے اوکھے سوکھے شوہراں نوں کہہ بھی لین گی، تو بندے کیویں کہن گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور میرے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائکے بھیج دیتا ہے کہ نہیں، طلاقیں دیتا ہے کہ نہیں، تڑیاں لگاتا ہے کہ نہیں، کپڑا استری نہیں ملا تو طلاق، ماں باپ کو کھانا نہیں دیا تو طلاق، یہ کام نہیں کیا تو طلاق، فلاں سے مل لیا تو طلاق۔ کرے ان باتوں پہ طلاقیں دینا ضروری نہیں، پہلے پیار سے بولو اللہ کے بندے، تو کہ اللہ کی بندی، تیرا میرا تعلق کبھی نہیں دے گا جب نماز ہوگی۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے، تیرا میرا تعلق حرام کا ہے، اولاد حلالی نہیں ہے، نمازی ہو جا۔ اگر پیار سے نہ مانے، ویسے پیار سے وہ قلعے بھی فتح ہو جاتے ہیں جو تلوار سے نہیں ہوئے، تو پھر بھاجی ایک دفعہ تمکی لا دو، ٹھیک ہے پھر آج تو بعد تو ہی اپنے گھر اسی اپنے گھر اسی کچھ اور ویکھ لیں گے، اللہ دے دوں، انشاءاللہ سب نمازی ہو سکتے۔ اور آخری گزارش، ہر بندے نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تسی بھی محلے چ ایک گروپ بناؤ کہ وہ نام رکھو گروپ یاراں دا، بہتا کام کرن دی لوڑ نہیں، 11 کے بندے جوڑو، دے 2 ہاتھ، ہر ہاتھ چ 5 انگلیاں 10 ہو گئیاں،
5 اپنے گھر دے سجے پاسوں لب لو، 5 کھبے پاسوں لب لو تے آپ 11 میں ہو جاؤ، 5 تے 5 10 تے 11 گروپ 11 لو. نکیاں نکیاں گلاں دس دیو کہ نہیں اج میچ چاہ ہو گیا تے کل آ ہو گیا تے ادو پچھلے چاہ ہو گیا تے ہن اے ہونا ہے. بھائی ان کو اٹھاؤ، ان کو جگاؤ، 11 مل جاؤ. 11 ملتے کتنے ہو جائیں گے؟ مسجدوں کی جگہ تنگ پڑ جائیں گے. سرکس کے لیے جانے کے لیے میں نے گجرانوالا میں ایک دفعہ دیکھا، میں آپ بائی پاس تو لنگن ڈیا تو ویکھاں بھی بندے ہی بندے نے، منڈے ہی منڈے نے، تھلے کی چیز نظر ہی نہ آئے. 7 جانے ایک موٹر سائیکل، 7 جانے تے ایک موٹر سائیکل، لتاں چ لتاں اڑا، موڈیاں تے اڑ، کوئی کھلو کے، کوئی اگے جہاں ماشاءاللہ ہینڈل تے بہ کے، کسے میں سلو کر کے میں کہا جوانو ماشاءاللہ یار بڑے تسی زبردست کمال دا گروپ ہے. وہ کتوں آ رہے جی کتنے چل کہ جی سرکس لگی، سرکس ویکن چلے. وہ میں کہ تھوڑے کول اور موٹر سائیکل نہیں؟ کہندا نہیں جی. وہ میں کہدا کچھ ٹوٹ جو کہندا اللہ دی سپرد ویکھنی تے ہے نا. ارے کبھی نماز کے لیے، رب کی ملاقات کے لیے آ، جن کے نتیجے میں حور ملے، قصور ملے، محبوب کی زیارت ملے، آقا کا چہرہ ملے، رب کا دیدار ملے، جنت ملے، فردوس ملے، محبوب کے ہاتھوں کوثر کے جام ملے، رب کی رضا ملے، ورضوان من اللہ اکبر کی گارنٹی ملے. آج کے اس پروگرام کی وسعت سے اسے حقیر نہ جاننا. اس پیغام کو بیوی بچوں تک، آل اولاد تک، یاروں دوستوں تلک، اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب تلک اس میسج کو عام کر دو، پریکٹیکل ہو جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اقول قولی ھذا